سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کفر جو ہے نا یہاں پہ جس سینس میں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے انکار حق. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات یاد رکھیے گا. انکار حق, اور دوسرا اس کے معنی ہیں کفران نعمہ, یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اس سے کفر سے مراد یہی ہے نا. کفر بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو شکر کی ضد ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس, اب ان میں آپ چاہے کافروں کو لے آئیں چاہے پیسے سرکش مسلمانوں کو لے آئیں, ان کے پاس یہ چوائس تھی کہ یہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے, لیکن انہوں نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا نا. تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ایسے بندے ہیں جو حقیقتاً کافر ہیں یا جو مسلمانوں کی صفوں میں موجود ہیں لیکن وہ اللہ کے جو حق ہے اس کو انہوں نے دبا دیا ہے, اس کا انکار کیا ہے, اللہ کے احکامات کا انکار کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ زبردستی انہیں نہیں روکیں گے کفر سے. اللہ تعالیٰ نہ ان کا کھانا پینا بند کریں گے, نہ ان کے اوپر کوئی عذاب نازل کریں گے, نہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں کوئی ناکامیاں لائیں گے. ٹھیک ہے, خوب کامیابی سمیٹیں گے. جتنا کفر کریں گے, جتنی اللہ کی معصیت کریں گے, اتنی ترقی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کی تمام آرزویں جو دل میں ہے نا وہ پوری کرے گا. ٹھیک ہے, چاہے وہ جائز ہوں چاہے ناجائز ہوں, کیونکہ ان کی تمنا وہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اوکے کر دے گا ان کی چوائس کو. پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس طریقے سے, اب آپ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرے گا, کس لیے کرے گا بتائیے. ایک قانون استدراج, بالکل. تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں, جو کہ قرآن کا قانون استدراج ہے. اب بات کیا ہے کہ جتنا نعمتیں ملیں گی اتنا اللہ سے غافل ہوں گے, اتنی دنیا سمیٹیں گے. کوئی دیکھے گا تو کہے گا واو, ان کے ذرا بلڈنگ تو دیکھو, ان کے اسکائی اسکریپرز تو دیکھو, ان کی ترقی تو دیکھو, ان کے محل تو دیکھو. دیکھ کے لوگ حسرتیں کریں گے, لیکن حقیقتاً کیا اپنے لیے وہ تیار کر رہے ہیں؟ آگ میں ٹھکانا, آگ کے آپ سمجھ لیجئے کہ چنگاریوں سے لے کے اور آگ کے محل جو ہے دوزخ میں ان کے تیار ہو رہے ہیں, لیکن وہ نظر تو نہیں آ رہے نا. تو دنیاوی لحاظ سے کیا ہو رہا ہے کہ جتنا وہ دنیا کی تمنا کر رہے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر ان کو دنیا مل رہی ہے, اور جتنی دنیا مل رہی ہے, جتنی نعمتیں مل رہی ہیں, اس کی ہوس میں مبتلا ہو کے وہ اتنا ہی اللہ کو بھلا رہے ہیں یا اپنے منم کا مطلب ہوتا ہے نعمت دینے والے کو اگنور کر رہے ہیں اور بھلا رہے ہیں جن نعمتوں میں وہ پل رہے ہیں. یعنی نعمت دینے والا اللہ ہے, نعمتوں میں وہ پل رہے ہیں اور انہی نعمتوں میں پلتے ہوئے بھلا کس کو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. تو یہ وہ بات ہے قانون استدراج, جس کو ہم ایک ریمائنڈر کے طور پہ دوبارہ ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ قانون استدراج اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معصیت یا گناہ یا سرکشی کرنے والے لوگ ہیں, جتنی وہ سرکشی کرتے ہیں, جتنی وہ نافرمانی کرتے ہیں, اتنی دنیا ان کے اوپر وسیع ہوتی ہے. سیکنڈلی کیا ہے, جتنا وہ گناہوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں اتنی نعمتوں کی بارش ان کے اوپر ہوتی. یہ ہے قانون استدراج. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف لے کر آزمائش نہیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بہت کچھ دے کر بھی بندے کو آزماتے ہیں. اس کے بعد اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کافروں کا چلنا پھرنا, چلت پھرت تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کی رونق دیکھیں تو کس سے؟ ان کافروں سے ہی تو ہے نا. باہر کی جو کنٹریز ہیں, جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, وہاں کے ذرا آپ بلڈنگز دیکھیے, اسکائی اسکریپرز دیکھیے, ان کے سسٹمز دیکھیے, ان کی نیٹنس دیکھیے, ان کی خوبصورتی دیکھیے, ان کے ریزورٹس دیکھیے, پھر اس کے بعد ان کے کلبز ہیں اور ان کے مختلف انٹرٹینمنٹس ہیں, ہالی ووڈ ہے, فلاں مطلب یو نیم اٹ, انٹرٹینمنٹ کے جو سامان ہیں تو سب کچھ ان کو میسر ہے نا. تو یہ ان کا جو رونق لگانا ہے اور ان کے جو عیش و آرام ہے, جب مسلمان یا ایک مومن اس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں حسرتیں پیدا ہوتی. تو اس سے یہاں پہ روکا جا رہا ہے کہ اے مومنوں یا اے مسلمانوں, تمہیں ان کا چلنا پھرنا کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. ابھی ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں, جب ہم انہیں پکڑیں گے تو بڑی سخت ان کی پکڑ ہوگی. اچھا, پھر آپ دیکھیے کہ ایک جو زمانہ تھا جب ہم شرک کی بات کریں, یعنی عرب کے اسٹیٹ میں کے وقت میں آپ چلے جائیں پاسٹ میں, تو اس وقت جو لکڑی کے بت بنے ہوئے ہوتے تھے, آئیڈلز جس کو ہم کہتے ہیں, تو ان کی پوجا ہوتی تھی.
پتھروں کی پوجا ہوتی تھی, سورج چاند کی پوجا کی جاتی تھی. لیکن آج کے دور کے جو آئیڈلز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تو یہ فلم ایکٹر ہیں. آج کل موویز ہیں جو لوگوں نے ان کو آئیڈل بنایا ہوا ہے. آج کے فلم سٹارز ہیں, ان کو کہتے ہی فلم سٹار ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہتے ہیں امریکن آئیڈل اور انڈین آئیڈل, تو یہ سب جو ہیں آج کے دور کے جو یہ دراصل آپ سمجھیں ہمارے بت بن گئے. ایلیومیناٹی جو ہے, جو ایک آرگنائزیشن, شیطانی آرگنائزیشن ہے جو تمام لوگوں کو ساری دنیا میں پھیل کے, مسلمان کنٹریز تک میں پھیل کر لوگوں کو جو ہے وہ دین سے بہبہرا کر رہی ہے. اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا, آپ نیوز چینل بھی کھول لیں اگر, تو ہر چینل پہ کوئی نہ کوئی کوک یا پیپسی کا کوئی پروموٹ, گانوں کو پروموٹ کرنے والا پروگرام آ رہا ہوتا ہے. گانوں کی اتنی بہتات پہلے کبھی نہیں تھی. کوئی بینڈ آ رہا ہوتا ہے یا کوئی گانا آ رہا ہوتا ہے یا اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ سب ایلیومیناٹی نے, جو کہ ایک شیطانی, آپ سمجھ لیجئے کہ ایک جماعت ہے جس میں کہ یہ شیطان کے اوپر ایک طرح سے بیعت لے کے اور اس کا حصہ بنتے ہیں, تو وہ یہ اپنا جال انہوں نے پھیلایا ہوا ہے. اور ان کے ذریعے سے ہمارے جو بچے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آئیڈیل ہیں, یہ ہمارے جو فلم سٹار ہیں, یہ وانابیز, ہم ان کی طرح بننا چاہتے ہیں, ہم ان کے جیسے ڈریسز پہننا چاہتے ہیں, ان کے جیسے گانا گانا چاہتے ہیں, ان کا جیسا حال حلیہ بنانا چاہتے ہیں. تو اس میں وہ کتنے کامیاب ہیں ہم خود دیکھ لیں. تو وہی بات ہے کہ کل جو ہے وہ پوجا جاتا تھا بتوں کو, آج پوجا جاتا ہے فلم ایکٹر اور ایکٹریسز کو. اور آپ اگر آج اخبار کھول کے دیکھیں یا آپ ٹی وی کھول کے دیکھیں اور اگر آپ نیوز چینل بھی دیکھیں یا نیوز چینل کے علاوہ دیکھیں, چلیں اس میں تو پھر کوئی خبریں آ رہی ہیں, یعنی مراد یہ ہے کہ جو بھی آج آپ اگر میڈیا کو دیکھیں, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے چاہے وہ ٹی وی کا میڈیا ہے, تو لگتا ہے ایسا یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی اگر ذرا بھی عقل ہے اور اس کو ذرا سی بھی سمجھ ہے اور تھوڑی بہت واجبی شکل اس کو ملی ہوئی ہے, تو اس کو ضروری یا تو ماڈل بننا چاہیے یا فلم ایکٹر ایکٹریس بننا چاہیے. اور ساری دنیا جو ہے نا وہ گا رہی ہے, ساری دنیا جو ہے نا وہ ڈرامے, ایک دنیا ایک ڈرامہ ہے, دنیا ایک فلم ہے. بس یہی کچھ انٹرٹینمنٹ جو ہے نا, جو کچھ بھی ہے یہی انٹرٹینمنٹ ہے. صبح اٹھتے کے ساتھ ناشتہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ٹی وی لگایا ہوا ہوتا ہے. صبح جو وہ پروگرامز آتے ہیں نا, جو مارننگ شو لگائے ہوئے ہیں یا کوئی مووی لگائی ہوئی ہے یا کوئی گانے لگائے ہوئے ہیں گھر میں, تو آپ نوٹ کیجئے کہ صبح بھی انہی کے ساتھ ہوتی ہے اور دوپہر بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے, پھر رات بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے, آخری کام بھی لوگوں کا چینل سرفنگ ہوتا ہے, جس بات کے اوپر آخری میں جا کے وہ سوتے ہیں. تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ کتنا کامیاب ہیں یہ اپنی ان ٹیکٹکس میں نا. تو حالانکہ بات کیا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ پوری دنیا جو ہے وہ یہی کچھ کر رہی ہے یا اس کو یہی کچھ کرنا چاہیے یا پوری دنیا کو یہی کچھ انٹرٹینمنٹ اچھا لگتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ لاکھوں کی تعداد میں حج بھی تو کرنے جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ حج کرنے چلے جاتے ہیں, لیکن بہرحال ایک جو اجتماع وہاں پہ ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ میجورٹی میں ہوں, لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف لگتا ہے, اللہ کی طرف بھی انکلائنڈ ہوتا ہے, لیکن ان کو پبلسائز نہیں کیا جاتا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نوٹ کیجئے کہ جو زیادہ تر جو گورنمنٹس ہوتی ہیں پوری دنیا کی میں بات کر رہی ہوں, وہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنے عوام کو ان ناچ اور گانوں اور ان چیزوں میں لگائے رہیں, تاکہ ہم جب اپنی آپ سمجھ لیجئے کہ کرپشن کا یا برے کاموں کا بازار گرم کریں یا ہم فراڈ کریں یا ہم معیشت کو نقصان پہنچائیں, تو کوئی ہم پر آواز نہ بلند کرے اور کوئی اعتراض نہ کرے, کیونکہ وہ اوپر سے لے کے نیچے تک گانوں اور فلموں میں ڈوبے رہیں. ایکچولی یہ اسٹریٹجی ہے ان کی نا. تو اس لیے وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ معاشرے سے, جو گورنمنٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے نہیں کہ معاشرے سے بے حیائی ختم ہو. پھر جو پریس ہے, جو اخبار والے ہیں, اگر وہ ایک اخبار میں فلمی پیج نہیں ڈالیں یا ویکلی کوئی میگزین فلم کا نہ ڈالیں, تو ان کو پتا ہے ان کا اخبار نہیں چلے گا. انہی ایکٹر اور ایکٹریسوں سے اور سنگر سے جان ہے ان کے پیپرز میں, اخباروں میں, اور ان کی میگزینز ان کے بک رہے ہیں, ان کے ناولز بک رہے ہیں لوگوں کے. تو یہ سارا جو معاملہ ہے وہ پیسے کا ہے, جس کے بنا پر یہ سب بے روی پھیل رہی ہے. اور اگر وہ حج کا اجتماع دکھائیں اور اس کو بہت زیادہ پبلسائز کریں, آپ دیکھ لیجئے کتنی دفعہ دکھاتے ہیں حج کے دنوں میں, یا یہ کہ جہاں پہ قرآن کے کورسز ہو رہے ہیں, چاہے وہ کم ہی ہو رہے ہیں, لیکن اگر وہ ٹی وی پہ اس کو پبلسائز کریں اور وہ بتائیں کہ دیکھیے بھائی یہ اتنے سارے ادارے کھل رہے ہیں اور لوگ یہاں پہ ایڈمیشن لے رہے ہیں اور آپ بھی آئیں اور بھی لوگ ایڈمیشن لیں. آپ نے کون سے قرآن کورسز کا ایڈ کبھی دیکھا ہوگا ٹی وی؟ بتائیے, آپ دیکھا ہے کبھی آپ نے, یا اخبار میں کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ کیوں؟ ان کو تو نہیں جگہ ملتی, ان کو تو نہیں کوریج دیا جاتا.
کیونکہ اگر ان کو کوریج دیا گیا تو ان کے تو مٹھی سے سارے لوگ نکل کے جن کی بنا پہ وہ پیسے بنا رہے ہیں، سارے لوگ جو ہے یہ فلمیں گانے چھوڑ کے وہ تو قرآن کے کورس کرنے شروع ہو جائیں گے. تو ان کے کہاں سے پیسہ آئے گا؟ کون سے ان کے جو یہ رائلٹی ملتی ہے گانے گانے کی ان کو ملے گی؟ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ سارا گورکھ دھندا ہے جو جس کی بنا پہ جو حکومتیں ہیں یا قومیں جو ہیں وہ چاہے ویسٹ ہی ہوں چاہے یہاں تک جہاں تک بھی جال یعنی پوری دنیا میں جو بچھا ہے، اس کی بنا پہ وہ لوگوں کو انہی چیزوں میں لگائے رہتے ہیں کہ انہی چیزوں میں وہ انوالو رہیں اور جو اچھی چیزیں ان کو کوریج نہ دیا جائے. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا محالہ، یہ چاہیں نہ چاہیں ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ ان کی شامت اعمال آئے گی، ان کا کاروبار کا چمکنا اور ان کا عیشو اور عیاشی کا کرنا اور ان کی حکومتوں کی شان جو انسان دیکھ کے امپریس ہوتا ہے. تو یہ سب ایک وقتی چیزیں ہیں، یہ ایک وقتی چمک ہے، آپ سمجھ لینا، چمک دمک ہے ایک مہلت کے بعد جو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنی اللہ نے کس قوم کو کتنی مہلت دی ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنی رسی کھینچے گا تو ان کو لگ پتہ جائے گا.